وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج 23 ذی الحج ہے اور آج یوم آزادی پاکستان 14 اگست ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے قیام پاکستان کو 73 برس مکمل ہو چکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس عرض وطن کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، تا قیامت سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، عطا فرمائے، اسلام کا قلعہ بنائے۔ بر صغیر پاک و ہند، یہاں ہندو رہا کرتے تھے شروع سے اور بت پرستی عام تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے اور یہ سندھ کا علاقہ انہوں نے فتح کیا اور اس علاقے میں پرچم اسلام بلند کیا۔ ملتان بھی تشریف لائے، وہ ایک بہت بڑا رقبہ، بہت بڑا ایک خطہ انہوں نے فتح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور ان کے ذریعے سے اس خطے میں اسلام پہنچنا شروع ہوا۔ اگرچہ چند پہلے بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، لیکن باقاعدہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم سپہ سالار، عظیم جرنیل، ان کے یہاں آنے سے باقاعدہ اسلام کا آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ یہاں آئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق افغانستان کے علاقہ غزنی سے، وہ یہاں آتے رہے، کئی مرتبہ یہاں انہوں نے حملے کیے، بڑی بڑی یہاں جنگیں ہوئیں اور آخری جنگ جو سومناتھ کا مندر انہوں نے فتح کیا، وہ بڑی عظیم الشان جنگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور کفر کے ایوان وہ پاش ہو گئے اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے فتح عظیم عطا فرمایا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عرض وطن میں تشریف لائے، قطب الدین ایبک ہیں، پھر آگے عظیم سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شہنشاہ ہند بنے، دہلی میں ان کا پایا تخت تھا، یہ وہی شہنشاہ ہیں۔ ایسے بھی ہمارے سلاطین تھے کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اعلان کیا گیا ان کا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس نے کبھی عصر اور عشاء کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، کوئی آگے نہ بڑھا، حتیٰ کہ سلطان شمس الدین التمش جو ان کے مرید تھے وہ آگے بڑھے اور لوگ حیران رہ گئے کہ سلطان وقت، شہنشاہ وقت، وہ اور عصر اور عشاء کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جنازہ پڑھایا۔ شہنشاہ وقت تھے سلطان شمس الدین التمش، وہ بھی اس خطے میں رہے، انہوں نے یہاں پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد پھر مغلوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر افغانستان سے یہاں آئے اور انہوں نے پھر یہاں پر بڑی بڑی جنگیں لڑی، یہاں تک کہ ایک اتنی بڑی جنگ تھی جو اس وقت کے ہندو راجا تھے، ان کے ساتھ تھی 80,000 کا لشکر تھا اور ان کے پاس 10,000 کا لشکر تھا۔ جب جنگ ہوئی ان کی فوج تھک گئی اور تھک کے گھٹنوں کے بل گر گئی اور بس بے بس ہو چکے تھے۔ اس وقت ظہیر الدین بابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور کہا، مسلمانوں اگر موت ہمارا مقدر بن چکی ہے تو گھبراتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مرنا ہے تو عزت کے ساتھ مرو نا، شان کے ساتھ مرو، بڑے حوصلے کے ساتھ سینہ تان کے مرو، اٹھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ ان سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لو تاکہ شہادت کا سہرا تمہارے گلوں میں ہو، شہادت کا تاج تمہارے سر پر سجے۔ اور پھر ظہیر الدین بابر کی فوج جیسے انہوں نے یہ الفاظ سنے، ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے، کہ نیا جوش اور نیا ورولہ پیدا ہوا اور پھر اٹھے 80,000 کی فوج کو شکست دی اور
دہلی جو ہے ان کے قدموں میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑے بڑے سلاطین آتے ہیں اور مغلیہ سلطنت اپنے عروج کو اس وقت پہنچتی ہے جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ ہند بنتے ہیں. ایک اب کا موجودہ پورا پاکستان، پورا ہندوستان، پورا نیپال، پورا بھوٹان، پورا بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کا بھی کچھ علاقہ اور کشمیر، یہ سارے کا سارا ایک ہی سلطان، ایک ہی بادشاہ، ایک ہی شہنشاہ. نام کیا ہے؟ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر، جو اپنی صدی کے مجدد بھی ہیں. ایسے بادشاہ اتنے بڑے آئے نہیں. ہمارا ماضی کتنا تابناک ہے، کتنا روشن ہے ہمارا ماضی. اس عرض بدن میں انہوں نے دین اسلام کی ترویج کی اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے. بعض لوگ ایسے ہیں لبرل اور سیکولر قسم کے جو کالجز یونیورسٹیز میں تھوڑا سا پڑھ گئے، وہ کہتے ہیں کیا کیا ہمارے سلاطین نے، ہماری جو ہسٹری ہے وہ تاریخ ہے بالکل یکسر ایسی بات کر کے اور ہماری تاریخ کو بالکل جھٹلا دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تھوڑا بڑا کارنامہ ہے. یہ بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں آپ، یہ مسجد وزیر خان کو دیکھ لیں، اتنی بڑی بڑی مساجد کہ جن کو بنے ہوئے 600-700 سال ہو گئے اور چونکہ تم ہے ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی بنی ہے. پاکستان بننے کے بعد چند ایک فیصل مسجد کے علاوہ چند ایک مسجد ہے، اس کے علاوہ بتائیں ہم نے کون سی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ یہ مغلوں کا کارنامہ ہے. فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، یہ کس کے زمانے میں لکھا گیا؟ جو ایڈٹ فقہ حنفی جو ایڈٹ ہوئی ہے آج پوری دنیا کے اندر، جس کی یعنی یوسف علیہ کے جو مستند ہے فقہ حنفی کا فتاوی عالمگیری، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے ہندوستان کے علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا اور یوں اتنا عظیم الشان کام ہوا. پھر یہاں پر انگریز داخل ہوا اور انگریز نے ان مغلوں سے یہاں پر تجارت کا لائسنس حاصل کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے یہاں کی پراپرٹی خریدنا شروع کر دی اور پھر وہ تجارت کے بہانے وہاں سے اسلحہ آنا شروع ہو گیا. اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، یعنی سلطان اورنگزیب عالمگیر کے بعد میں سلطنت مغلی سلطنت جو ہے زوال پذیر ہوئی اور یہ سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بٹ گئی اور پھر آخر انگریز نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان علاقوں پر قبضہ کیا. آخری جو امید تھی مسلمان کی وہ سلطان محمد فاتح ٹیپو سلطان وہ تھے. غداروں کی غداری کی وجہ سے جب وہ شہید ہو گئے تو اب مسلمانوں کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی اور یوں پھر آخر میں آ کے مسلمان اٹھے اور ہندوؤں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں انگریزوں سے. اور 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی لیکن اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور انگریز یوں پورے بر صغیر پر قابض ہو گیا. جو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی تھی وہ ختم کر دی اور پورا ہندوستان برطانوی ہند کے عملداری میں آ گیا. اور 1947 تک برٹش گورنمنٹ نے یہاں پر گورنمنٹ کی، یہاں حکمرانی کی. یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بتایا. اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ انگریز کے ہوتے ہوئے اور ہندو جو ہے ساری مراعات ان کے لیے ہیں، تمام فیسلٹیز ان کے لیے ہیں، تمام ایجوکیشنل جتنے بھی مواقع ہیں وہ ان کے لیے ہیں اور ہمارا استحصال ہو رہا ہے ہر میدان میں، ہمارا استحصال ہو رہا ہے. مسلم اکابرین نے، ہمارے بڑے بڑے جو اسکالرس تھے، انہوں نے مسلم امہ کو بیدار کیا، اٹھو اور اپنے لیے وطن حاصل کرنے کی آواز بلند کرو، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اٹھو. یہ تمہارا وطن ہے، یہ تمہاری سرزمین ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سرزمین ہے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی سرزمین ہے، یہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء بہاؤالدین سدیہ ملتانی داتا علی حجویری رحمہ اللہ، ان کی سرزمین ہے. آپ کے اکابر نے یہاں پر بڑی قربانیاں دی ہیں. اٹھو اور آزادی کی تحریک شروع کرو. اس میں پیش جو بڑے نام ہیں آپ جانتے ہی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان سے پہلے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ رب العزت ان کے مزار پر کروڑا رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. 1930 میں جنہوں نے الہ آباد میں خطبہ دیا اور ایک اسلامی ریاست کا مجوزہ نقشہ پیش کیا کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، یہ ناگزیر ہے. اے مسلمانان ہند،
اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا نظریہ زندہ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اسلامی کلچر یہ زندہ رہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے ایک الگ ریاست، ایک الگ وطن، ایک الگ خطہ تمہارے لیے ضروری ہے، تمہاری بقا کے لیے، نظریہ اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم مٹ جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، دیگر اقوام، دیگر مذاہب تمہیں اپنے اندر ضبط کر لیں گے۔ بڑی کمپریہنسو سپیچ تھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ایک ویژن دے دیا اور ایک ایسا خاکہ پیش کیا اور مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا کہ دیکھو یہ پنجاب ہے، پنجاب میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، سندھ ہے، سندھ میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، خیبر پختونخوا جو اس کا اس وقت نام سرحد تھا، اس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، بلوچستان اس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، کشمیر اس میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ خطہ ایک بالکل ایک آئیڈیل اسلامک ریاست، اسلامک کنٹری ہمیں ایک بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے اٹھیں اور آواز بلند کریں اور اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر اس خطے اور اس ریاست کا نام بھی 1933 کے اندر چودھری رحمت علی نے تجویز کر دیا کہ اس جو ریاست ہم چاہتے ہیں اس ریاست کا نام پاکستان ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا خطہ، اور سارے اسباب بنتے چلے گئے۔ ہندوؤں نے بڑی کوشش کی اور قائد اعظم کو کنونس کرنے کے لیے کیسے کرتے ہیں، پہلے ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، ہم ان سے وہ چلے جائیں گے یہاں سے، پھر ہم اور آپ رہ جائیں گے، اپنا معاملہ ہم آپس میں باہم سیٹل کر لیں گے، آپس میں ہم سیٹلمنٹ کر لیں گے۔ لیکن آگے کون تھے؟ محمد علی جناح، اتنے ذہین و فطین، اللہ رب العزت نے جنہیں ذہانت عطا فرمائی، انہوں نے انگریزوں کی ہر چال کو ناکام بنایا، انگریزوں کی ہر جو سازش تھی انہوں نے ناکام بنائی، اور آپ اپنے موقف پر، اپنے مشن پر، اپنی تحقیق پر، اپنے نظریے پر اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے، اور آپ نے فرمایا نہیں، بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے پاکستان کا قیام، وہ ہے پاکستان کا قیام۔ انگریزوں کو یہاں سے جانے سے پہلے پاکستان کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، ورنہ اس خطے کی بربادی ہی بربادی ہے۔ اور ہمارے علماء کہہ رہے تھے خبردار اس مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ 1946 میں سنی بنارس کانفرنس ہوئی جس میں 500 مشائخ پورے ہند سے اور 700 جید علماء اس میں شریک ہوئے اور 2 لاکھ عوام اہل سنت اس میں شریک ہوئے۔ اتنی بڑی گیدرنگ، اتنا بڑا اجتماع جس میں اتنے مشائخ اور اتنے علماء کرام موجود تھے، سب نے قرارداد منظور کی کہ ہم پاکستان کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے اور کہا کہ جناح صاحب سن لیجئے، اگر آپ اس موقف سے پیچھے ہٹے، اس مطالبے سے پیچھے ہٹے، مسلم لیگ اگر اس مطالبے سے پیچھے ہٹتی ہے تو سنی اعلان کرتے ہیں کہ اس کاز کو ہم سنبھالیں گے، اس مشن کو ہم سنبھالیں گے، ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 1945 اور 1946 کے اندر انتخابات ہوئے اور جو قومی اسمبلی، بڑی اسمبلی تھی، مرکزی اسمبلی، اس کی ساری جو مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستیں تھیں، الحمدللہ یہ اولیاء کا فیضان ہے، سرکار کی نظر کرم ہے، پوری کی پوری 100% جو مخصوص سیٹس تھی ساری کی ساری مسلم لیگ کو حاصل ہو گئی، اور جو پروونشل تھی، صوبائی جو سیٹس تھی، اس میں بھی مور دین 90%، 90% سے زائد وہ سیٹیں بھی حاصل ہو گئی، اور یوں پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑ گیا اور انگریز نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کا بنانا ناگزیر ہے۔ اور پھر ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے وہ دن بھی آیا جسے ہم 14 اگست 1947 کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ وطن ہمیں عطا فرما دیا۔ سب سے بڑی ہجرت انسانی جو معلوم تاریخ ہے، انسانی معلوم تاریخ میں سب سے بڑی مائگریشن جو ہوئی ہے وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی ہے۔ یعنی محتاط سے محتاط بھی اگر آپ اعداد و شمار بیان کریں تو سب سے کم از کم جو آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگوں نے ہجرت کی، وہ ہے 48 لاکھ افراد، ورنہ 1 کروڑ تک کی فگر ہے۔ اتنے افراد نے، یہ معلوم انسانی تاریخ کے اندر اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی،
اور 7, 8 یا 10 لاکھ افراد انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی. کوئی سواریوں پر، کوئی ٹرینوں پر، کوئی بسوں پر، کوئی اپنی بیل گاڑیوں پر، کوئی پیدل سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے آئے. اور ایسے مناظر تھے کہ جن راستوں سے گزر رہے تھے وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. چلتے چلتے جام شہادت نوش کر گئے، اپنے بچے قربان کر دیے، سب کچھ بدن کو قربان کیا ہی کیا، لیکن اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. تو پاکستان تو بن گیا. پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جب تحریک آزادی چل رہی تھی تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فقط یہ صرف نعرہ ہی تھا کیا؟ یہ سیاسی نعرہ تھا؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے پوری، اس کے پیچھے پوری ایک تھیوری ہے. لا الہ الا اللہ یہ استعارہ ہے. مطلب کیا تھا؟ مسلمانوں نے، ہند نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، ہمارے اکابرین نے، بانیان پاکستان نے، ہمارے علماء نے، یہ لا الہ الا اللہ کا جو سلوگن ہے، یہ جو نعرہ تھا، اس نعرے کے پیچھے پورا فلسفہ اسلام ہے کہ ایسی ریاست ہوگی جس میں اسلام کا نفاذ ہوگا، جس میں قرآن و حدیث کی بالادستی ہوگی، جس میں حکمرانی بھی اسلام کے مطابق ہوگی، اس میں سود نہیں ہوگا. یعنی ایسی ریاست قائم کی جائے گی کہ جو اسلام کی حقیقی تجربہ گاہ ہوگی. ایسی ریاست کا قیام جس میں اسلام کا نفاذ ہوگا، ایسی ریاست جس کے خد و خال اسلام کے مطابق ہوں گے، ایسی ریاست جس میں دین اسلام کی حکمرانی ہوگی، ایسی ریاست جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں کے لوگوں کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا، ایسی ریاست جہاں سودی نظام نہیں ہوگا، ایسی ریاست جہاں ظلم و جبر نہیں ہوگا، ایسی ریاست جہاں غریب اور امیر کے اندر فرق نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے. ایسی ریاست جہاں کرپشن، رشوت، عصمت فروشی اور عصمت دری اور اقربا پروری وغیرہ، چوری چکاری، اس کا تصور بھی نہیں ہوگا. ایسی ریاست جہاں شراب پینا حرام، ایسی ریاست جہاں مسلمان خواتین پردے کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. ایسی ریاست جہاں ہر شہری کے لیے صحت کی سہولیات ہوں گی. ایسی ریاست جہاں تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہوگا. ایسی ریاست جہاں قرآن و سنت کی تعلیم عام کی جائے گی. ایسی ریاست جو اسلام کا قلعہ ثابت ہو. ایسی ریاست جو مسلم امہ کی امیدوں کی ٹھارس ہو اور ان کی امیدوں کا مرکز ہو. ریاست ہم نے حاصل کر لی، لیکن مقاصد حاصل کرنا باقی ہے. کیا کہا میں نے؟ ریاست ہم نے حاصل کر لی، لیکن جو ابھی میں نے مقاصد بیان کیے ہیں، ان مقاصد کا حصول ابھی باقی ہے. 73 سال بیت گئے. جو ہمارے اکابرین بانیان پاکستان، جو ان کا ویژن تھا، جو ان کی سوچ تھی، جس لیے انہوں نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کی، ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہم کہنا پڑ رہا ہے کہ افسوس وہ کامیابیاں ہمیں حاصل نہ ہو سکی. آئیے غور کیجیے، کیا پاکستان مکمل طور پر اسلام کی تجربہ گاہ یہ بن سکا؟ کیا وجہ ہے؟ اسلام میں اسلام کا نفاذ، پاکستان میں، اس ریاست میں اسلام کا نفاذ کیوں ممکن نہیں؟ پاکستان میں دین اسلام کی حکمرانی کیوں نہیں؟ کیا پاکستان میں عملاً قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہے؟ حالانکہ نظریہ تو ہمارا یہی تھا. کیا عوام پاکستان کو اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں؟ کیا پاکستان ربا فری ہے، یعنی سود حرام ہو چکا؟ 73 ایئرز گزر چکے ہیں. کیا اس میں عصمت فروشی، عصمت دری، اقربا پروری، کرپشن اور ان تمام جتنے بھی اخلاقی رذائل ہیں، کیا ان کا خاتمہ ہو گیا؟ اکثر سوالات کا جو جواب ہوگا وہ نفی میں ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 73 سال گزر گئے اور 73 سال میں کرپشن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. 73 سال میں امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور عصمت فروشی پر پابندی، کیا عصمت فروشی کے قوانین پرویز مشرف دور حکومت میں بنائے گئے. یہ آج کا پاکستان ہے. ہمارے بانیان کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، ان کا ویژن کیا تھا، مقصد پاکستان حاصل کرنے کا کیا تھا، اور آج کا پاکستان کیا ہے؟ اسلام مخالف ذہنیت اور سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آئے دن کبھی توہین اسلام، کبھی توہین قرآن، کبھی توہین رسالت اور کبھی توہین صحابہ و اہل بیت کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں. 295C قانون موجود ہے، لیکن جب سے پاکستان بنا 73 سالوں میں کوئی ایک گستاخ رسول،
اس کو سزائے موت نہیں دی گئی. لمحہ فکریہ ہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامی ریاست جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اسی میں ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی کو سزائے موت دی گئی. یہ قابل افسوس ہے، یہ بہت بڑا سیاہ دھبا ہے. اسی طرح دیکھیے ہمارے ملک کے اندر قادیانیوں، ان کی معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ قادیانیوں کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے. ہمارا پاکستان، اس میں انگریزی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کے کلچر کو، ان کے ڈرامے، ان کے بچوں میں ان کے کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا اسلامی کلچر وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. اس میں وہ ہندو کلچر میں اور یورپین کلچر کے اندر ہماری سوچ بالکل تبدیل کی جا رہی ہے. بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مساجد کے اندر، مسجدوں کے اندر فلم کی شوٹنگز ہو رہی ہیں اور گانے پکچرائز کیے جا رہے ہیں. یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا لاہور کے اندر، مسجد وزیر خان کے اندر. یعنی ایسے دن، اور ہماری حکومت کہتی ہے ریاست مدینہ بن گئی ہے ہماری. یہ ماڈل ہے ریاست مدینہ کا. کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں 73 سالوں میں کہ مسجد کے اندر کسی نے ایسی حرکت کی ہو. لیکن دیکھیں اس ریاست مدینہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ آج کا پاکستان ہے جو کہ بالکل مختلف ہے، جو ہمارے باریان نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے جو سوچ پیش کی تھی. تو ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ڈاکٹر اقبال نے نظریہ دیا پاکستان بننے سے پہلے، آپ مثال فرما گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو فہم و فراست اور نور نظر ایسا دیا کہ آپ نے مسلمانوں کی حالت دیکھ لی، اور آئندہ آنے والے جو مسلمان تھے ان کی جو کیفیت ہونی تھی آپ نے بیان کی. سنیے چند اشعار اور یہیں پر میرا بیان ختم. آپ فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح کہ کافری اور کیا ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پرپنے کی یہی باتیں ہیں. اور فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ہم کہتے ہیں ہمارا آئیڈیل کیا یورپ ہے، ہم یورپ جیسا نظام یہاں لے کے آئیں گے. ڈاکٹر اقبال جو مصور پاکستان ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں. اپنے لیڈر کی بات سنیے کیا کہتے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ جو قوم رسول ہاشمی ہے اس کا ویژن تو خاص ہے، اس کا نظریہ تو خاص ہے، اس کی سوچ تو خاص ہے. ان کی یورپین، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. وہ اپنا خاندان دیکھتا ہے، اپنی قوم دیکھتا ہے، اپنا ملک دیکھتا ہے، اور مسلمان کے پیش نظر اس کا دین ہوتا ہے، اس کا مذہب ہوتا ہے. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. دامن دین، اگر دین ہاتھ سے چھوٹ گیا، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اگر جمعیت ہوئی رخصت، اگر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. کل کی خبر کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عرب کا سوال شروع ہو گیا اور سعودی عرب تیار ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی. اور جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اور فرماتے ہیں وہ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم، قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش، ظہیر الدین بابر، اورنگزیب عالمگیر. فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. فرماتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے. بیماری کو بیان کر دی، اب اس کا علاج کیا ہے. فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش تک، مصر سے لے کر چائنا تک، ساری جتنی بھی سلطنتیں ہیں، ریاستیں ہیں،
سب کے مسلمان ایک ہو جائیں. جب ایک ہو جائیں گے تو پھر دین کو روح مل جائے گا. فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں نسخہ زندگی کیا ہے, حیات کیا ہے, حیات جاویدہ کیا ہے, تم زندہ کیسے رہ سکتے ہو, مسلمان زندہ کون ہے اور زندہ کیسے رہے گی. فرماتے ہیں تمہاری روح کیا ہے. فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت اس عز وطن کو سلامت رکھے تا قیامت رہے. اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.